اچھا تقلید کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے عقلی طور پہ بتائیں. یہ جو مجتہد کہتا ہے کہ فتوے پہ عمل کر لیں، یہ مجتہد آپ کو دعوت تو نہیں دے رہا؟ فرسٹ سٹیج میں تو ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے دین کی معلومات حاصل کرے. وہ خود قرآن سے، حدیث سے، سیرت معصومین سے مسئلے کے حل کو معلوم کرے. یہ ہے واجب کفائی. واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں سب کی گردن پہ برابر سے واجب ہے. واجب کی قسمیں ہیں نا، واجب کی 5 قسمیں ہیں. ایک واجب عینی ہوتا ہے جیسے نماز سب پہ واجب ہے، ایک پڑھے گا دوسرے سے ساقط نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے واجب کفائی کہ واجب تو سب پہ ہے، لیکن اگر کچھ لوگ اس ذمہ داری کو پورا کر دیں تو باقی کے سر سے وہ عذاب ٹل جاتا ہے، ورنہ اگر نہ کیا تو سارے گناہ گار. جیسے جنازے کا مسئلہ ہے، کوئی مرا مسلمان تھا، سب کی گردن پہ اس کی تجہیز و تکفین، اس کی تدفین سب کی گردن پہ واجب ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، ہر سماج میں، ہر محلے میں، ہر بستی میں کہ جو آگے بڑھ کے اس ذمہ داری کو ادا کر دیتے ہیں تو سب کی جان بچ جاتی ہے. واجب سب پہ ہے. اسی طریقے سے تقلید دین کا یہ فقہ کا بھی مسئلہ ہے کہ سب کی گردن پہ واجب ہے. جو بالغ ہے اس پہ شریعت پہ عمل کرنا واجب ہے. شریعت پہ عمل کرنے کے لیے اسے شریعت کا علم ہونا واجب ہے، اور جیسے شریعت کا علم ہونا اس پہ واجب ہے، ایسے شریعت کے مسائل کو قرآن و حدیث سے حاصل کرنا بھی اس کی گردن پہ واجب ہے. لیکن یہ مجتہدین ہوتے ہیں کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں کہ تمہیں وقت نہیں ہے، تم اپنے بچوں کے لیے تلاش رزق میں نکل رہے ہو، لہذا اتنا وقت نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہم تمہاری طرف سے ادا کر رہے ہیں. اب ہم جو بتا رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، ہم وہ بتا رہے ہیں جو قرآن بتا رہا ہے اور حدیث بتا رہا ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جب اس کے چھوٹے چھوٹے سے دانت نکل رہے ہیں، ابھی مسوڑے پھول رہے ہیں، اس کے اب دودھ اس کے جسم کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. اب اسے ضرورت ہے کہ اس کے جسم کی نشو و نما کے لیے اسے غذا دی جائے، کھانا دیا جائے، روٹی دی جائے، مگر دانت اس لائق نہیں ہے کہ یہ چبا سکے. تو ماں از راہ کرم، از راہ لطف، ممتا کے سبب یہ کام کرتی ہے کہ اپنے دانتوں سے اس نوالے کو چباتی ہے، نرم کرتی ہے، پھر اس بچے کے منہ میں رکھتی ہے. ورنہ اس ماں کو ضرورت نہیں ہے، اس بچے کو ضرورت ہے. یہ صحیح نہیں تو کرتا. تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تمہیں قرآن پڑھنا تو دور، سمجھنا تو دور کی بات، پڑھنا نہیں آتا. تمہیں حدیث سے مطلب اور مفاہیم کو سمجھنا نہیں آتا. لہذا مجتہد اپنی زندگی کو لگاتا ہے، اور لگانے کے بعد اس مسئلے کو نکالتا ہے، اور نکالنے کے بعد اسے اس لائق بناتا ہے کہ وہ تمہاری سمجھ میں آ سکے.